مرحوم سید ابن طاؤوس رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کو سرداب میں آپ کے لیے ہمارے لیے دعا کرتے سنا گیا، جہاں حضرت نے فرمایا خدا شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا، خدا ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے۔ اب جملہ سنیے، باپ اولاد کو آگ کر دیتا، بھیا وسیع حسن سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ہم باپ واپ نہیں ہیں، ہے نا۔ شوہر سے بیوی طلاق لے لیتی، بھیا یہ گنڈے بدماش کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، تو ہمارے اندر اتنی آبرو ہے کہ ہمارا باپ ہم سے الگ ہو جائے، ہمارا بھائی الگ ہو جائے، ہاں بیوی الگ ہو جائے، اتنی عزت ہم لوگوں اپنی محسوس کرتے ہیں۔ امام کے پاس آبرو نہیں ہے، ہاں امام کے پاس عزت۔ اگر ہم کہہ سکتے ہیں نکل جاؤ میرے گھر سے، میں نے آگ کر دیا تم کو، میں اپنی اولاد نہیں سمجھتا، تو کیا امام کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں تم جیسے چوروں کا امام نہیں ہوں؟ میں تم جیسے بدماشوں کا امام نہیں ہوں؟ اور اگر حضرت کہہ دیں تو ہیں کہاں ہم لوگ، نہ دنیا نہ۔ لیکن الٹا سنیے، پالنے والے ہمارے شیعہ ہمارے نور کے کرنوں سے پیدا ہوئے، فاضلت قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے مثلا کہ مطلب یہ شاید کہ ہمارے شیعہ بہت بڑھیا لوگ ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ قد فعلوا ذنوبا، ذنوب پلیورل ہے، ذنب یعنی گناہ، کثیر تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، بہت گناہ کیا ہے، مگر کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت ہماری ولایت پر ان کو بھروسہ ہو گیا تھا۔ ہے کوئی گناہ ہم کریں اور وہ اپنی ذمہ لے لے۔ اس کے بعد سنیے، خدا ان کے گناہ کی دو قسمیں ہیں، یا تیرے اور ان کے درمیان ہے، ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد یا فقد رضینا، خدا اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، خدا ان کو معاف کر دے، ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے نا، ہم نے ان کو برا بھلا کہا ہے، ہم نے ان کا حق مار لیا، ہم نے ان کو، تب امام نے نہیں کہا کہ اللہ معاف کر دے، لیکن دعا تب بھی کی ہے، تب کہتے ہیں خدا وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا میٹر ہے، خدا ان کو توفیق دے دے، ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ ہو گئی؟ ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ واٹس یور نیم سر؟ امام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ امام کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کا آپسی معاملہ ہے، ان کو توفیق دے دے، ایک دوسرے کو بولیے معاف کر دیں۔ کہیں ایسے ہی بات نکل رہی تھی ہمارے جلالی والے جو ہیں، دیکھیے نام نکل گیا، ہاں ان بھائی کہہ لگے یار سب ایسے ہی ہیں، سب پھینکو پھاکو، یہ وسیع حسن صاحب کیا پتہ ہے کہاں سے رٹ کے آتے ہیں، اب بڑے مجمع میں ہم نے سن لیا، ان کو پتہ چلا، کہنے یار وہ ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، نکل گیا، چلو ذرا بات کرو وسیع صاحب سے۔ اور کہنے لگے اون بھائی بیچارے شرمندہ ہیں، چھوڑیے جانے دیجئے۔ میں نے کیا چھوڑیے جانے دیجئے؟ شرمندہ ہے کیا مطلب؟ بھرے مجمع میری بے عزتی کی ہے؟ ارے چھوڑ، مر جاؤں گا، معاف نہیں کر سکتا ان کو۔ یہ ہمارے سماج میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بولیے۔ تو امام کی تو دعا یہ ہے نا کہ ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ اور 10 آدمی سمجھا رہے ہیں وسیع حسن کو، وسیع حسن کیوں نہیں معاف کرنے کو تیار ہے؟ ہے ہمت؟ کہیے کہ امام کی دعا ریجیکٹ ہو گئی۔ ہاں ایسے گناہ ہیں جس سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ پبلک کا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، دعائے کمیل میں خدا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ لیکن کیا معاذ اللہ استغفر اللہ امام کے ساتھ ایسا ہوگا؟ تو یہ ہمت تو ہماری آپ کی نہیں ہے کسی کی کہ ہم کہہ دیں معاذ اللہ امام کی دعا نہیں قبول ہوئی۔ تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں وسیع صاحب؟
شرفا کہہ رہے ہیں جانے دو مولوی صاحب کا نہ مر جاؤں گا معاف نہیں کروں گا. کیا ہوا؟ امام کی دعا رد ہو گئی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک ہی سوال بچا ہے. تب مولوی صاحب سن لو وسیع حسن، تم وہ شیعہ ہی نہیں ہو جس کے بارے میں امام نے دعا کی ہے. سمجھ میں آیا؟ امامہ پہننا شیعت کی علامت نہیں ہے، قبا پہننا شیعت کی علامت نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو طے ہے کہ ہم وہ شیعہ نہیں ہیں جس کے حق میں امام نے دعا کی ہے.